مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، دیکھا ایک نوجوان ہے اور جناب اس کے قریب لوگ اکٹھے ہیں، معمار، مستری، آج کی زبان میں انجینئر، اور ان کو ہدایات دے رہا ہے، یہاں یہ بنے گا، یہاں یہ بنے گا، یہاں یہ بنے گا، محل بنانا ہے، محل۔ تو مالک بن دینار دل ہی دل میں کہنے لگے کاش یہ نوجوان جنت کا نوجوان بن جائے، اور یہ کن چکروں میں پڑا ہے، اور تبلیغ اسی کا نام ہے، یہ سب کیسے جنت میں چلے جائے، یہ جہنم سے بچ جائے، یہ اپنی صلاحیت کہاں لگا رہے ہیں۔ اس کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، وہ جانتا تھا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو، حیران، حضرت آپ یہاں پر کیسے؟ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ حضرت محل بنانا ہے، محل بنانا ہے، اس کی تیاری ہے۔ بیٹا کتنے پیسے لگاؤ گے؟ کتنے پیسے لگاؤ گے؟ اس نے کہا اتنے لاکھ درہم دینار جو بھی ہے اتنے پیسے لگاؤں گا اور جناب ایک محل بناؤں گا۔ اور بیٹا یہ دنیا کا جو محل ہے یہ مٹی گارے کا ہے، مال بھی ختم ہو جائے گا، رہنے والا بھی ختم ہو جائے گا، نہ مال رہے گا نہ رہنے والا۔ جنت کا جو محل ہے، جتنے پیسے تم نے یہاں لگانے ہیں، اگر یہ پیسے مجھے دے دو دینار، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس دنیا کے محل کے بدلے تمہیں اللہ سے جنت میں محل لے کر دوں گا۔ اور جنت کا جو محل ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور اس کا گارا مشک کا ہوگا، اور اس کی گھاس زعفران کی ہوگی، اور اس کے کنکر موتی اور یاقوت ہوں گے، اور اس میں خوشبوئیں مہکتی ہوں گی، اور کبھی پرانا نہیں ہوگا اور بوسیدہ نہیں ہوگا، اور اس مال کو بنانے والے مستری نہیں ہوں گے، اس مال کو بنانے والا خود اللہ ہوگا۔ اب بولو کہ تمہیں دنیا کا مال چاہیے کہ جنت کا مال چاہیے؟ عقل مند تھا، آج کی طرح کی بے وقوفی نہیں کی، اور جاؤ جاؤ مولوی صاحب ہمیں سب پتا ہے، چلو نکلو آپ۔ کراچی والے کہتے ہیں نا آپ پتلی گلی سے نکل جاؤ، ہمیں سب پتا ہے۔ نہیں، عقل مند تھا، کہتا ہے حضرت آپ مجھے مہلت دیں ایک رات، میں سوچوں گا، میں فیصلہ کروں گا، صبح بتاؤں گا۔ ہاں، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ رات کو اٹھے اور اس کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یہی تبلیغ ہے، دن میں محنت، رات کو دعا، دن میں محنت، منت خوشامد، ایک ایک کے پیچھے پھرنا، رات کو اس کے لیے دعا مانگنا، دل اللہ کے ہاتھ میں۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ رات کو اٹھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور ہاتھ پھیلائے کہ اللہ اس نوجوان کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے دے، یہ غلط فیصلہ نہ کر جائے۔ ہر آدمی پر ایسے مراحل آتے ہیں، اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے یا صحیح یا غلط۔ صحیح فیصلہ کیا بہت آگے جائے گا، غلط فیصلہ کیا بہت پیچھے رہ جائے گا۔ تو صبح اس کے پاس پہنچے، وہ انتظار میں تھا، پوچھا بیٹا کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا حضرت بات پکی ہے، اگر میں یہ سارے دراہم دنانیر آپ کو دے دوں، آپ مجھے جنت میں اللہ سے محل لے کر دیں گے؟ اور میں بیٹا میں وعدہ کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے بہت سے پراگندہ بالوں والے، غبار آلو چہرے والے کسی کے دروازے پر جائیں، دھتکار دیے جائیں، چلو چلو، لیکن اللہ کے ہاں ان کا اتنا اونچا مقام ہے، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اس دنیا کے مال کے بدلے تمہیں اللہ سے جنت میں محل لے کر دوں گا۔ وہ اندر گیا، دراہم اور دنانیر کی تھیلی بوری جو بھی تھا لا کے سامنے رکھا اور کاغذ قلم ہاتھ میں دیا، حضرت پرچہ لکھ کے دے دے، پرچہ لکھ کے دے دے۔ شریعت کا مسئلہ ہے، جب لین دین کا معاملہ کرو لکھت پڑھت کرو، چاہے چاچا ہو، چاہے ماما ہو، چاہے بھائی ہو، کوئی بھی ہو، لکھت پڑھت لکھت پڑھت۔ بہت سارے پھنس جاتے کہ میرا دوست تھا اب پھنسے ہوئے، حضرت پرچہ لکھ کے دے۔ لکھا امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اقرار نامہ ہے مالک بن دینار کی طرف سے اس نوجوان کے لیے
دنیا کے اس مال کے بدلے اللہ سے جنت میں ایسا ایسا مال لے کر دوں گا، والسلام علیک۔ پرچہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا، دراہیم لے کر واپس آئے، اور شام تک سارے کے سارے دراہیم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ اللہ والے جمع نہیں کرتے، خرچ کرتے ہیں۔ ابھی 40 دن نہیں گزرے تھے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی تو محراب میں دیکھا ایک پرچہ پڑا ہوا ہے، محراب میں دیکھا ایک پرچہ اٹھایا تو دیکھا یہ وہی پرچہ تھا جو اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا۔ وہ پرچہ اٹھایا تو اس کی پشت پر، اس پرچے کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا، تم نے اس نوجوان سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا، اور اس نوجوان کو ویسا نہیں اس سے بھی اچھا مال دے دیا۔ مالک بن دینار بڑے حیران، پرچہ لیا، اس کے گھر پہنچے، پتہ لگا کہ کل گزشتہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ پوچھا کوئی وصیت کی تھی کہ جی ہاں، مرنے سے پہلے اس نوجوان نے ایک رکھا دیا تھا ہمیں، اور کہا تھا جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ کر مجھے دفن کر دینا۔ مالک بن دینار نے پرچہ نکالا، کہا یہ وہ پرچہ ہے جو تم نے اس کے کفن میں رکھا تھا؟ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے اس نوجوان کو موت دی، ہم نے یہ پرچہ اس کے کفن میں رکھا اور دفن کر دیا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے سارا قصہ سنایا تو ایک اور نوجوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت جتنے اس سے لیے تھے اس سے ڈبل میرے سے لے لے، مجھے بھی پرچہ لکھ کے دے دے۔ میں نہیں، اب معاملہ نظر آ گیا، اور قیمت اسی وقت تک ہے جب تک نظر نہ آئے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان بالغیب، بن دیکھے مانو۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جنت ہے، جہنم کو نہیں دیکھا، جہنم ہے، قیامت کو نہیں دیکھا، قیامت ہے، ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا، آخرت ہے، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، فرشتے ہیں، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ ہے، ہم نے سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا۔ آپ نے فرمایا 1 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا۔ تو بھائی چھوٹی سی زندگی ہے، آج زمین کے اوپر ہے، کل زمین کے نیچے ہوں گے، آج زمین پر چل رہے پھر دفن ہو جائیں گے، آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے، اور مٹی ڈالنے والے کون؟ اپنے، اور ثواب سمجھ کر ڈالتے، اپنے ہاتھ بھی قبر پہ جھاڑتے۔ یہ سب دھوکہ ہے میرے بھائیوں۔ 500 کی جوتی ہے 5000 کی، آگے سب ننگے پاؤں ہیں، 5000 کا سوٹ ہے 50000 کا، آگے کفن سب کا برابر ہے، 2 مرلے کا مکان ہے، 4 کنال کا بنگلہ ہے، قبر کا سائز سب کا ایک ہے، 20 لاکھ کا باتھ روم ہے، آخری غسل بھٹے پہ ہے، 30 لاکھ کا بیڈ ہے، آخری چارپائی جنازے والی سب کی ایک ہے، 10 کروڑ کی گاڑی ہے، آخری سفر تو ڈالے پر ہے، ایمبولینس پر ہے۔ ہاں، عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے، عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے، اپنی صلاحیت کو مقصد زندگی پر لگائے، پھر ضروریات زندگی 5 ہیں، ضروریات زندگی 5 ہیں، اس میں بقدر ضرورت لگنا ہے، بقدر ضرورت لگنا ہے، کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے، یہ ضروریات زندگی ہے، یہ ضروریات زندگی ہے، بقدر ضرورت لگنا ہے، کھانا ضرورت ہے، بقدر ضرورت لگنا ہے۔ حضرت عائشہ زنہ فرماتی ہیں 1 چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند چڑھ جاتا تھا، 2 ماہ گزر جاتے تھے، ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کرتی۔ کھانے سادہ تھے، آج زور لگ گیا کھانوں پر، توبہ کھا رہے، ایک وقت میں کئی چیزیں کھا رہے، بار کھا رہے، بار اتنا کھا رہے، اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھا رہے ہیں۔
آپ نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ پیٹ ہے، بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ پیٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے کے گھر گئے، بیٹے نے گوشت بنایا، گوشت پکایا ہوا۔ بیٹا یہ گوشت کیوں پکایا؟ کہ جی چاہ رہا تھا، جی چاہ رہا تھا۔ فرمایا جو جی چاہے گا وہ کھاؤ گے، جو جی چاہے گا وہ کھاؤ گے۔ کفا بالمرء سرفا ان یاکل کل ما اشتہت نفسہ، آدمی کے فضول خرچ ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو جی چاہے کھانا شروع کر دے اس کو۔ زور غلط جگہ لگ رہا ہے کھانوں پر، دوسرا زور لگ رہا ہے کپڑوں پر، کپڑوں پر دے جوڑے پہ جوڑے، دے جوڑے پہ جوڑے، الماریاں بھری پڑی، الماریاں اوفو۔ مستورات کو پہلی پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ الماری میں جگہ نہیں، الماری میں جگہ نہیں، اور دوسری پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ پہننے کو کپڑے نہیں۔ تو الماری کس سے بھری ہوئی؟ ہوا سے نہیں، ڈیزائن پرانے ہو گئے۔ ہاں یہ کپڑے والے ہر سال کپڑے کا ڈیزائن بدلے، کبھی پھول بڑا کر دے، کبھی چھوٹا کر دے، کبھی لال کر دے، کبھی پیلا کر دے، شاہ کو کبھی ادھر گھما دے، کبھی ادھر گھما دے، عورتیں کہتی ہیں نیا ڈیزائن آ گیا۔ ہاں یہ برتنوں والے برتنوں کا ڈیزائن بدل دیتے، گلاس کبھی لمبا کر دیا، کبھی چھوٹا کر دیا، کبھی چوڑا کر دیا، کبھی تنگ کر دیا، کبھی اسے بل دے دیا، نیا ڈیزائن آ گیا۔ توبہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 70,000 درہم تقسیم کیے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ سب سے زیادہ محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ کسی نے پوچھا حضور زیادہ محبت کس سے ہے آپ کو؟ فرمایا عائشہ سے۔ کہ حضور نہیں، مردوں میں سے کس سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے ہے۔ ہاں آپ کا انتقال ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں ہوا، آپ کے منہ میں جو آخری چیز گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا لعاب تھا، مسواک چبا کے دی تھی۔ آپ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا آپ کو انتظار رہتا تھا۔ جب بیماری بڑھی بیویوں سے اجازت مانگی، میں آخری دن عائشہ کے گھر گزارنا چاہتا ہوں، اور میں اللہ تو نے مجھے بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا، میں عدل تو کرتا ہوں ظاہری طور پر، دل میرا عائشہ کی طرف مائل ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں۔ اتنی محبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ فرمایا عائشہ اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے، اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو تین باتیں فرمائیں۔ اگر عائشہ آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو کیا فرمایا؟ کپڑوں کو اس وقت تک پرانا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگ جائے، جب تک کہ ان پر۔ ہاں دوسری بات فرمائی عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے بچانا اپنے آپ کو۔ آدمی جب اپنے سے زیادہ مالداروں کے پاس بیٹھتا ہے اس کے اندر مال کی حرص، مال کی طمع، مال کی دوڑ لگ جاتی ہے، نہ شکری پر آ جاتا ہے۔ تیسری بات فرمایا عائشہ دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے، زیادہ لمبے چوڑے چکروں میں نہ پڑ جانا، یہ بھی بنا لو، یہ بھی بنا لو، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، ہلکا پھلکا رکھنا اپنے آپ کو۔ ہاں تو 70,000 درہم تقسیم کیے، اپنے کپڑوں پر پیوند تھے۔ آج زور لگ گیا کپڑوں پر، تیسرا زور لگ گیا کس پر؟ تعمیرات پر، تعمیرات پر۔ آپ نے فرمایا جب آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو تعمیرات پر لگا کرتا ہے۔ اذا لم یبارک فی مال العبد یجعلہ فی الماء والطین، جب برکت نہیں تو تعمیرات پر، مٹی گارے پر۔ ایک صحابی نے ذرا اونچا مکان بنا لیا، آپ کا گزر ہوا، فرمایا یہ کس کا ہے؟ کہ فلاں کا ہے۔ ایک انصاری تھے، آپ خاموش ہو گئے، دل میں بات کو رکھا۔ ایک دن وہ صاحب خانہ حاضر خدمت ہوئے، آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ پریشان ہو گئے، صحابہ سے پوچھا، میرے سے اعراض فرما رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے، پوچھا تھا یہ کس کا ہے۔ سمجھ گئے اللہ کے نبی کو پسند نہیں آیا، واپس گئے۔ هدمها حتى سواها بالارض، اس کو گرا دیا، زمین کے برابر کر دیا، اور آ کر سنایا نہیں اللہ کے نبی کو۔ آپ کا دوبارہ گزر ہوا، فرمایا ما فعلت القبہ
وہ قبہ نما گھر تھا، اس کا کیا بنا؟ صحابہ نے ساری بات سنائی، اس پر آپ نے فرمایا کل بناء وبال علی صاحبہ الا مالا، ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو۔ قیامت کی نشانی بتائی، یتطاولون فی البنیان، یہ اونچی اونچی عمارتیں، یہ اونچے اونچے پلازے، کہ بھی یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ یہ زور غلط جگہ لگ رہا ہے، کھانوں پر، کپڑوں پر، تعمیرات پر، چوتھا زور لگ رہا ہے شادیوں پر۔ شریعت کا مزاج شادی کیا ہو، سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو، یہ تو شیطانی مزاج ہے۔ شادی مہنگی ہو، مشکل ہو، رواج کے ساتھ ہو، تاخیر کے ساتھ ہو۔ آپ بتاؤ آج کل شادی سستی ہے یا مہنگی ہے؟ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ جلدی ہے کہ تاخیر سے ہے؟ ایک جگہ نکاح پڑھنا ہوا تو لوگ بیٹھے ہوتے نا نکاح میں، تو باپ اور بیٹا ایک بیٹھے ہوئے تھے سامنے جو نکاح میں شریک تھے۔ جب میں نے کہا نا بھئی شادی سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو، بیٹا کہتا ابا سنی ان کی بات آپ نے، کیا کہہ رہے ہیں جلدی ہو؟ ابا نے کہا بیٹا تین باتیں اور بھی سنی، سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، یہ تین تم مان لو، چوتھی میں مان لیتا تم۔ ہاں شریعت کیا کہتی؟ سب سے آسان کام شریعت میں شادی ہے بھائی۔ ہاں شادی میں دو چیزیں، نکاح اور ولیمہ، بس۔ نکاح کے بارے میں حدیث میں آتا ہے مسجد میں ہونا چاہیے، واجب ہے۔ ولیمہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائیں، ولیمہ ہو گیا۔ ایک ولیمہ ہوا، آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا۔ اگر کسی نے زور دکھانا ہے تو ٹھیک ہے ولیمے میں بلا لو، لیکن ایک بات فرمائی آپ نے، بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، کم سے کم مشقت ہو۔ آج شادی کے موقع پر ایک فہرست بنا بیٹھتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی بنانا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی دینا ہے، یوں بھی کرنا ہے۔ ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے، یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ اس کا جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ بہت خوبصورت جواب ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے۔ نہ کوئی سر نہ پاؤں، بس کرنا پڑتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، اس زمانے میں شادی کے موقع پر ایک خوشبو لگایا کرتے تھے، وہ خوشبو لگی ہوئی تھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے۔ آپ نے کہا عبد الرحمن یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضور میں نے شادی کی ہے۔ ہاں اور میں ولیمہ کر لینا اگرچہ بکری ہو۔ پانچواں زور لگ گیا کس پر؟ سواریوں پر۔ صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا، ننگے پاؤں چل رہے تھے، پتھریلی زمین تھی، پاؤں زخمی ہو رہے تھے، کپڑے پھاڑے، پاؤں پہ لپیٹے۔ اس کا نام بنا غزوہ ذات الرقاع۔ تبلیغ مقصد زندگی، اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسان جہنم سے بچے۔ ضروریات زندگی 5 ہے، ان کو سادگی پر لاؤ۔ کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے۔ پھر خواہشات زندگی وہ دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، خواہشات زندگی وہ تو جنت میں پوری ہوں گی۔ 1 کلو کا برتن ہے، اس میں 5 کلو پانی نہیں آ سکتا، 4 کلو، 2 کلو، 1.5 کلو، 1.25 کلو بھی نہیں آ سکتا۔ برتن چھوٹا ہے۔ انسان کی خواہشات یہ بہت بڑی ہیں، دنیا کا ظرف چھوٹا ہے۔ آدمی کی خواہش ہے میں زندہ رہوں، یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اب مالدار بن سکتے ہو، افسر بن سکتے ہو، بڑے بڑے گھر بنا سکتے ہو، ہمیشہ زندہ رہو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ جوان رہو یہ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ تندرست رہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اب بڑے ڈاکٹر بن سکتے ہو،
بڑی دوائیوں کی فیکٹریاں لگا سکتے ہو، ہمیشہ تندرست رہو یہ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ خوش رہو یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا ظرف چھوٹا، خواہشات بہت زیادہ ہیں، اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، وہاں 4 قسم کے اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں۔ 4 قسم کی نہریں اللہ فرما رہے، جنت میں 4 قسم کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، سونے چاندی کے معاملات، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، وعظ کریں گے لبیک و سعدیک، اے اللہ ہم حاضر، ہماری سعادت، رب ہمیں پکارے۔ آپ اللہ فرمائیں گے راضی ہو گئے، اور راضی ہو گئے۔ عرض کریں گے اللہ بھی راضی نہ ہو تو کب ہو، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا۔ اللہ فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں، کہ اللہ چہرے چمک گئے، جہنم سے بچ گئے، جنت میں پہنچ گئے، اب کیا باقی رہا؟ اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو بھائی تبلیغ مقصد زندگی، اللہ کا دین زندہ ہو، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، اور یہ دوبارہ ملنی کوئی نہیں، اور جا رہی اور بھاگی جا رہی۔ ابھی کہہ رہے رمضان آ رہا ہے، تھوڑے دنوں بعد کہیں گے رمضان جا رہا ہے، سال شروع ہو رہا ہے، پھر سال ختم ہو رہا ہے، یہ گرمیاں آ رہی، یہ گرمیاں جا رہی، کہ بچہ پیدا ہوا کہ اب تو بولنا شروع کر دیا، اب تو پڑھنا شروع کر دیا، اب تو پڑھائی سے فارغ، اب تو اس کی شادی ہو گئی، اب تو اس کے بچے ہو گئے، اب تو بچوں کی بھی شادی، کہ پہلے ابا تھے اب تو دادا بن گئے، اب تو نانا بن گئے۔ ہاں، یہ بال سفید ہونا یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے، یہ بچہ، یہ دادا بننا، یہ کیا ہے، نانا بننا، یہ بھی پیغام ہے کہ سیٹ خالی کرو۔ یہ روز جنازے، فلاں کا انتقال، روز قبرستان کے پاس سے گزر، ہر قبرستان سے پیغام آتا ہے آنا یہیں پر ہے، آنا یہیں پر ہے۔ ایک قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا کل ہم بھی تم جیسے تھے، اور کل تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ گے۔ ایک قبر کے اوپر کتبہ لگا ہوا تھا، اس پر لکھا ہوا تھا یہ میرا بڑا وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا۔ یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، اور اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا ہے۔ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ صمد ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم تبلیغ کا کام کریں گے، ہم دین کی محنت کریں گے، اور دین نہیں چمکے گا، ہم چمکیں گے۔ اگر ہم دین کا کام نہیں کرتے، دین نہیں مٹتا، ہم مٹیں گے۔ اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، پہاڑ بنائے، چاند سورج، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد بنانے کی باری آئی تو لوگوں سے فرمایا میرا گھر بناؤ، میرا گھر بناؤ، اس لیے نہیں کہ اللہ بنا نہیں سکتا، اللہ ایک لمحے میں پوری دنیا میں ہر محلے گاؤں بستی میں بہترین مسجد بنا کے کھڑی کر سکتا ہے۔ اگر اللہ خود ہی مسجدیں بنا دے، مسجدیں بنانے کی فضیلت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ ہمیں نوازنے کے لیے کہا کہ تم میرا گھر بناؤ، میں جنت میں تمہارا گھر بناؤں گا۔ اور اللہ کا گھر بنانے میں اگر مال لگ رہا ہے وہ بھی تو اللہ نے دیا ہے، جان لگ رہی وہ بھی تو اللہ نے دی ہے۔ اسی طرح اللہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ ایک امر سے، اپنے ایک حکم سے پوری دنیا میں دین زندہ کر سکتا ہے، پوری دنیا سے باطل کو مٹا سکتا ہے۔ اگر اللہ خود ہی دین کو زندہ کر دے، دین کی محنت کرنے سے ہمیں جو مقام ملتا ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ تو ہمیں نوازنے کے لیے کہ چلو تم دین کا کام کرو، تم دین کا کام کرو، یہ تو ہماری سعادت ہے، یہ تو ہماری سعادت ہے۔ سفیر بن جانا
کتنی بڑی بات سمجھا جاتا ہے، یہ فلاں ملک کے سفیر ہیں جو دعوت کا کام کرے گا، جو تبلیغ کا کام کرے گا، جو اللہ کے دین کو لے کے پھرے گا، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا۔ یہ کس کا سفیر ہے؟ اللہ کا۔ یہ کس کا سفیر ہے؟ ہاں، بادشاہ کسی کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لے، یہ بادشاہ کا احسان ہے کہ خادم کا کمال ہے؟ بولو بھائی۔ اور یہ تو بادشاہ کا احسان ہے۔ اللہ کسی سے دین کا کام لے، دین کے پھیلانے کا ذریعہ بنائے، یہ تو اللہ کا احسان ہے، کرنے والے کا کوئی کمال نہیں۔ لیکن اللہ کس سے دین کا کام لیں گے؟ کس کو دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیں گے؟ جو اپنے آپ کو پیش کرے گا، جو کہے گا میں تیار ہوں۔ حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ اسی سے کام لے گا جو کام کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اسی کو کام کہا جاتا ہے جو کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جو کہتا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مصروف آدمی ہوں، اللہ اس سے کام نہیں لیتے۔ یہ زندگی نعمت ہے۔ فرمایا زندگی کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے، ہم سے پہلے مر گئے۔ جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے ابھی جوانی ہے، بڑا دین کا کام کر سکتے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کرنا چاہیں گے اور کر نہیں سکیں گے۔ صحت کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے کتنے اسپتالوں میں گھروں میں پڑے، ہاتھ نہیں ہلا سکتے، پاؤں نہیں ہلا سکتے، سانس مشینوں پہ چل رہے ہیں۔ فراغت کو غنیمت سمجھو، مشغولیت سے پہلے۔ خوشحالی کو غنیمت سمجھو، بدحالی سے پہلے۔ کتنے کروڑوں میں تھے، کوڑیوں میں چلے گئے، کروڑوں میں تھے، کوڑیوں میں چلے گئے۔ جن کے ملازم ہوتے تھے خود ملازمت پر آ گئے۔ ایک تو اپنے ملازم کا ملازم بنا۔ زندگی کی قدر، یہ اجتماع نعمت، یہ اللہ کے نام پر مجمع آیا ہے، اللہ کے نام پر مجمع آیا ہے، اور یہ خود نہیں آیا ہے۔ اس مجمع کو کون لایا ہے؟ ہاں، یہ نعمت ہے۔ اللہ کا پیغام کانوں میں پڑے، اللہ کی بات کانوں میں پڑے، نعمت ہے۔ اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں۔ اللہ کرے یہ اجتماع پورے کراچی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، مسجدوں کے آباد ہونے کا ذریعہ بن جائے، سب کی توبہ کا ذریعہ بن جائے، سارے شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ جو مجمع آیا ہے، یہ نیت کر لے ہمیں دین کا کام کرنا ہے، ہمیں دین کی محنت کرنی ہے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے۔ آج تک جو کمی کوتاہی ہوئی، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے۔ یہ نہ ہو کہ اجتماع میں آئے، بیانات سنے اور دعا ہوئی، اور پھر اپنے اپنے کاموں میں، پھر وہی دنیا، پھر وہی دکان، پھر وہی دفتر، پھر وہی کاروبار، پھر وہی دنیا کی دوڑ۔ ہاں، ایک ساتھی اجتماع پہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا، او بھائی جانے والے ساتھی، او بھائی یہ کیا ہو گیا؟ او بھائی ان کو بٹھاؤ، بھائی اللہ کے بندو، او اللہ کے بندو بھائی، او بھائی کہنا سننا کرنے کے لیے بھائیو، کہنا سننا کرنے کے لیے بھائیو۔ ہمارے تھے حاجی مشتاق صاحب مرحوم ڈرائیونگ میں نا، تو بڑی بات جو کرتے تھے نا، ایسی بات ہوتی تھی سخت سی لگتی تھی، لیکن بڑی نبض پہ ہاتھ لگتے تھے۔ ایک دن ان کا بیان تھا عربوں میں، میں ترجمہ کر رہا تھا، فرمانے لگے آج بیان کرنے والا بیان کر کے فارغ، سننے والے سن کے فارغ، بیان کرنے والا بیان کر کے چھٹی، سننے والے سن کے چھٹی۔ اس پر مثال دینے لگے کہ خامن صبح جا رہا تھا، بیوی نے کہا پتی لانی ہے، پتی ختم ہو گئی، بہت اچھا۔ چاول لانے ہیں، چاول ختم ہو رہے، بہت اچھا۔ آٹا بھی لانا ہے، بہت اچھا۔ گھی بھی لانا ہے، بہت اچھا۔ مسالے بھی لانے ہیں، بہت اچھا۔ وہ کہتی جا رہی، وہ سنتا جا رہا۔ شام کو آیا تو خالی ہاتھ، بیوی نے کہا میں نے تجھے یہ کہا تھا، اس کا کیا بنا؟ اس نے کہا تجھے کہنے کا ثواب، مجھے سننے کا ثواب۔ او بھائی یہ کہنا سننا کرنے کے لیے بھائی، یہ اجتماع میں آنا، اللہ رسول کی بات کا سننا نعمت ہے۔ آگے بڑھے، صرف اجتماع میں آنا کافی نہیں ہے، کہ ہاں جی میں اجتماع میں آیا تھا۔ یہ بہت سارے پتہ کیا پوچھتے، اگلا اجتماع کب ہوگا؟ کیا پوچھتے؟ ایک ساتھی سے پوچھا نا، تم اجتماع میں 3 دن رہے، بیانات سنے، اب واپس جا رہے، کیا کرو گے؟
کیا کرو گے جا کر؟ اس نے کہا اگلے اجتماع پہ پھر آؤں گا. ہاں ایک سے میں نے پوچھا اجتماع میں تمہارے 4 ماہ کب لگے؟ کہتا میرے تو 4 ماہ نہیں لگے. چلا کہ نہیں چلا بھی نہیں لگا. ارے بھائی سروزے تو لگتے ہوں گے؟ کہ نہ سروزہ بھی کبھی نہیں لگایا. ارے بھائی آپ اجتماع میں پہلی دفعہ آئے ہو؟ کہتا نہیں میں تو 12 سال سے آ رہا ہوں. کب سے آ رہا ہوں؟ توبہ 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 ہے. اور چلو آئے صحیح، اس بہانے اجتماع میں آئے، بزرگوں سے ملنے کے بہانے. وہ رائے میں نا حویلی میں سارے بزرگ ہوتے ہیں نا نظام الدین انڈیا کے، تو اب وہ بہت سارے ساتھی آتے ہیں، بزرگوں سے ملاقات کروا دو، بزرگوں کی زیارت کروا دو، بزرگوں سے مصافحہ کروا دو. تو میں ان سے کہتا ہوں اچھا چھوٹے بزرگ سے ملنا ہے کہ بڑے بزرگ سے؟ نہیں بڑے بزرگ سے ملنا ہے. اچھا میں کہ بیٹھو پھر. سروزہ لگانا چھوٹا بزرگ، چلا لگانا اس سے بڑا بزرگ، 4 ماہ لگانا اس سے بڑا بزرگ، اور سب سے بڑا بزرگ اپنی مسجد کو وقت دینا ہے. عمومی گشت، بیرونی گشت، روزانہ کا مشورہ، روزانہ کی گشتیں. او بھائی یہ کام بزرگ ہے، یہ کام بزرگ ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کسی میواتی نے کہا ارے تو بڑا بزرگ ہوئے، اپنے میواتی انداز میں لہجے میں، تو بڑا بزرگ ہوئے. اور میں کہا نہ بھائی میں کوئی بزرگ نہیں، میں کوئی بزرگ نہیں. نہ تو ہی تو بزرگ ہے، تو ہی تو بزرگ ہے. اور نہ بھائی میں کوئی بزرگ نہیں. ارے تیرے سے بڑا تو بزرگ ہے کوئی نہ، تو سب سے بڑا بزرگ ہے تبلیغ کا. میں اچھا اگر میں تبلیغ کا کام نہ کروں، اگر میں تبلیغ کا کام نہ کروں تو مجھے بزرگ کہے گا؟ اب وہ اپنے سادہ انداز میں کہنے لگا اگر تو تبلیغ کا کام نہ کرے تو پھر تو کہے گا بزرگ ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، کام بزرگ ہے، کام بزرگ ہے. یہ سارا مجمع، ہر طبقہ، ہر علاقہ یہ آیا بیٹھا ہے، یہ اجتماع نعمت ہے، اللہ کے نام پر آئے ہیں. آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی، آج تک ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی دین پر چلنے میں، دین کی محنت میں، اس پر اللہ سے معافی مانگے. اس پر اللہ سے کیا کریں؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو توبہ کر لو. شیطان دشمن ہے، دین سے دور رکھتا ہے، مسجد سے دور رکھتا ہے، دین کے کاموں سے دور رکھتا ہے. شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا. فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا ہی رہوں گا. توبہ کریں بھائی. ایک اللہ والے تھے گاؤں کے کنارے بیٹھے تھے، گاؤں کے کنارے بیٹھے تھے، رو رہے تھے. حضرت کیوں رو رہے؟ ان گاؤں والوں کی منت کرتا ہوں توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو. اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. رو رہا ہوں، کیسے سمجھاؤں؟ کچھ دنوں بعد دیکھا قبرستان کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے، قبرستان کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے. حضرت آج کیوں رو رہے؟ آج کیوں رو رہے؟ یہ جتنے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں سب توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اب اللہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ابھی وقت ہے بھائی. مکھی کے سر کے برابر اللہ کے خوف سے آنسو نکل آیا تو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے. اگر بغیر توبہ کے مرا اتنا روئے گا، اس کے آنسو میں کشتی چلانا چاہو تو چلا سکتے ہو، پر وہ رونا کام نہیں آئے گا، وہ رونا کام نہیں آئے گا. او بھائی یہ تبلیغ، یہ 4 ماہ، یہ چلا، یہ 3 دن، اس کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہے، کتنوں کی ہدایت چھپی ہے، کتنوں کی زندگیوں کا بدلنا چھپا ہے بھائی. کتنوں کا جہنم سے بچنا چھپا ہے بھائی. کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم ہو جاتا ہے. یہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جیلیں بھری پڑی، ہسپتال بھرے پڑے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے توبہ کریں گے پھر زندگی بدلیں گے، پھر گناہوں کو چھوڑیں گے، پھر
بہت سے آج مر گئے جنہوں نے کہا تھا کہ کل میں نے توبہ کر لی ہے، کل میں نے توبہ کر لی ہے۔ ہاں ابھی وقت ہے بھائی، ہاں بہت سارا مجمع ہے، بہت بڑی نعمت ہے، سارے مسئلوں کا حل، ملک کے مسئلوں کا حل، عوام کے مسئلوں کا حل، غریبوں کے مسئلوں کا حل، اور اصل مسائل آخرت ہیں، اصل مسائل قبر کے ہیں، اصل مسائل قبر کے ہیں، جنت اور جہنم اور آخرت، یہ ہے اصل مسئلہ۔ دنیا کے مسئلوں کا حل اور آخرت کے مسئلوں کا حل یہ توبہ ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع ہے، یہ محنت ہے۔ اس کی محنت کے پیچھے ہزاروں کی توبہ چھپی ہے، ہزاروں کی ہدایت چھپی ہے۔ ہم میں سے ایک ایک ساتھی ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا، ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا۔ ہمارے ایسا فرماتے تھے ہمارا غریب سے غریب مالداروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا، ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ بادشاہوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا۔ اور فرمایا طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، مبارک اس شخص کو جس کو اللہ نے خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دیا ہو۔ ہاں ہم میں سے ہر ایک ایسا فرماتے تھے اے اللہ ہمارے جینے کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمارے مرنے کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمیں ایسا بنا جو ہمیں دیکھے اسے بھی ہدایت ملے، جسے ہم دیکھیں اسے بھی ہدایت ملے، جو ہوائیں ہمیں چھو کے جائیں جہاں جہاں جائیں اے اللہ سبھی کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ ہمیں وہاں زندہ رکھ جہاں ہمارے زندہ رہنے سے تیرے دین کو فائدہ پہنچے، اور اے اللہ ہمیں وہاں کی موت نصیب فرما جہاں ہمارے مرنے سے تیرے دین کو فائدہ پہنچے۔ ہماری موت کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمارے جنازوں کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہماری قبروں کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یہ ہے سب سے اونچا مقام کہ آدمی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ یہ محنت ہے جو کرے گا اور رات کو دعائیں مانگے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دن میں محنت ہے، رات کو دعا ہے، دن میں محنت ہے، رات کو دعا ہے۔ جس کی محنت اللہ کے ہاں قبول ہو گئی اللہ اسے ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ اس لیے اس مجمع سے گزارش ہے، تبلیغ کیا منت ہے، خوش آمد ہے، اس سائل کی طرح کی ندا ہے جو کہتا ہے جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ باقی روز روز کسی نے نہیں سمجھانا، یہ روز روز کوئی اجتماع نہیں ہونا، یہ روز روز کوئی اجتماع نہیں ہونا۔ اس لیے بھائیو جو ہم سے غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، خروج میں مقام پر کام کرنے میں، اللہ سے معافی مانگ لے۔ جو بقیہ زندگی ہے پتہ نہیں کتنی ہے، قرآن حفظ کرنے کی نیت سے شروع کیا، ابھی آدھا سپارہ بھی حفظ نہیں ہوا کہ موت آ گئی، اللہ قیامت کے دن اس کو حافظوں میں اٹھائیں گے۔ حج کی نیت سے چلا، ابھی راستے میں تھا کہ موت آ گئی، اللہ قیامت کے دن اس کو حاجیوں میں اٹھائیں گے۔ ہم نیت کر لیں کہ پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہم نیت کر لیں کہ اپنی بقیہ زندگی کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگانا ہے انشاءاللہ، اور پھر اللہ سے مانگے کہ اللہ میں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام ہمارے لیے آسان فرما، اللہ میں اس پر استقامت نصیب فرما، اللہ ہماری موقع پہ رہنمائی فرما، اللہ نفس کے شر سے حفاظت فرما، شیاطین کے شر سے حفاظت فرما، اللہ عافیت والا معاملہ فرما، اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، اللہ خیر کے دروازوں کو کشادہ فرما، اللہ شر کے دروازوں کو بند فرما۔ اے اللہ جسے تو سورج کو طلوع فرماتا ہے اللہ ہدایت کے سورج کو طلوع فرما، اور ہدایت کی روشنی ہر کچے پکے گھر میں داخل فرما۔ اللہ جسے تو موسم کو بدل دیتا ہے اللہ گمراہی کو ہدایت سے بدل دے۔ ہمارے عائشہ فرماتے تھے گھر میں بڑھیا ہے، دادی اماں ہے، نانی اماں ہے، بستر میں پڑی ہے، وہ دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتی، وہ دعا کے لیے زبان سے بول بھی ادا نہیں کر سکتی، لیٹے لیٹے بغیر ہاتھ اٹھائے بغیر زبان ہلائے دل ہی دل میں وہ دعا مانگ سکتی ہے، اے اللہ سارے انسانوں کو ہدایت دے دے، اے اللہ سارے انسانوں کو جہنم سے بچا لے، اے اللہ اپنے دین کو دنیا میں زندہ فرما دے۔ ایسا فرماتے تھے اس کی یہ دعا بستر پر پڑے بغیر ہاتھ اٹھائے بغیر زبان ہلائے یہ پوری دنیا کے باطل کو توڑ دے گی، پوری دنیا میں باطل میں دراڑیں پڑیں گی، حق کے قبول ہونے کی استعداد پیدا ہوگی۔ اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ اس لیے بھائی پکا عزم کر لیں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ،
اس کام میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ لوہا گرم ہو تو کیا کرو؟ چوٹ لگا لو۔ ماحول میں آئے، اللہ کی بات سنی، دل نرم ہوئے، نکل جائے۔ تبلیغ نکالو، پھراؤ۔ صرف سننا کافی نہیں، صرف آنا کافی نہیں ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ کا بیان ہو رہا ہے، اور میواتی بیٹھے ہوئے ایک عالم بڑے عالم وہ بھی تشریف لائے اور بیان میں بیٹھ گئے۔ اب بیان سن رہے اور دل ہی دل میں کہہ رہے یہ عجیب بڑے میاں ہیں، اتنا اونچا بیان، اتنی اونچی باتیں، اتنی علمی باتیں، یہ تو علماء کے سمجھنے کی، عوام کیا سمجھیں، یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں، میواتی سادے، ان کو یہ کیا سمجھ میں آئے گی، یہ کیا سمجھ رہے ہوں گے، یہ عجیب بڑے میاں، یہ کن کے سامنے کیا بات کر رہے۔ جب بیان ختم ہوا، تشکیل شروع ہوئی، تو وہ جو عالم بیٹھے تھے ساتھ والے بوڑھے میواتی سے فرمانے لگے، میاں جی کوئی بات سمجھ میں آئی کہ یہ بڑے میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی بات سمجھ میں آئی یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ بوڑھا میواتی کہنے لگا، وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، یہی تو کہہ رہے ہیں نکل جاؤ اللہ کے راستے میں۔ تو وہ عالم کہنے لگے، ہاں اس کی سمجھ میں آئی، میری سمجھ میں کوئی نہیں آئی۔ نکلے بھائی، نکلے بھائی، نکلے بھائی۔